بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اذا تم العقل نقص الکلام، جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ توجہ کرنی ہے، انسان کے مزاج میں یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بولے، نہ فقط بولے، بہت بولے۔ یہ اس کے مزاج میں ہے، یہ اس کی غریزہ میں ہے۔ خوب بولتا کب ہے؟ مختلف حوالوں سے۔ کسی کی محبت ہو اس میں بولتا ہے، کسی سے نفرت ہو اس میں بولتا ہے، کسی پر غصہ ہو اس میں بولتا ہے۔ جو بھی اس کے اندر احساسات ہوتے ہیں وہ اپنی کلام کے ذریعے ان کا اظہار کرتا ہے، بولتا رہتا ہے۔ خوب پریشان ہو تو بولتا رہتا ہے، خوش ہو تو بولتا رہتا ہے۔ امیر المومنین ایک نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب پر کنٹرول انسان کا عقل کرتا ہے۔ جتنا جس کا عقل مضبوط ہوگا، قوی ہوگا، اس کا اس کے اعضاء پر بھی اتنا ہی زیادہ کنٹرول ہوگا۔ فرماتے ہیں اذا تم بمعنی کاملا کے، کہ جس کا عقل کامل ہو جاتا ہے، جس کا عقل بڑھ جاتا ہے، آپ مرادی ترجمہ کر لیں گے، جس کا عقل جتنا مضبوط ہوگا ناقص الکلام، اس کی باتیں کم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ چونکہ اس کا عقل کامل ہے، اس کا عقل مضبوط ہے، وہ اس کے تمام اعضاء کو عقل نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اب جب یہ بولنا چاہے گا تو عقل کنٹرول کرے گا، عقل اس کو کہے گا پہلے سوچ یہ بولنا ہے یا نہیں بولنا، اس بولنے میں کوئی مصلحت ہے یا مصلحت نہیں ہے، اس بولنے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، یہ بولنا یہاں بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ جب عقل اس کو کنٹرول کرے گا اور اس کی زبان اس عقل کے کنٹرول میں ہوگی، ناقص الکلام، خود بخود اس کی باتیں کم ہو جائیں گی۔ مسلسل بولتے رہنا، بے مقصد گفتگو کرتے رہنا، مسلسل لغویات میں گھنٹوں بولنا، بے فائدہ گفتگو، یہ در حقیقت اس عقل کی کمزوری کی نشاندہی کرتی ہے۔ پوری توجہ کرنا کہ ایک بندہ خامخواہ بولتا رہتا ہے، جب بیٹھو بس بول رہا ہے، کسی محفل بیٹھے ہیں، چار دوست بیٹھے ہیں، کسی کو بولنے کی بھاری نہیں دے رہا، بس وہ چاہتا ہے کہ میں ہی بولتا رہوں اور دنیا ساری سنتی رہے، چاہے اس کا کوئی فائدہ بولنے کا ہے یا نہیں ہے، اس کی کلام میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ امیر کائنات کے اس فرمان ذی شان کی روشنی میں وہ جو بہت بولتا ہے اور لگ بولتا ہے ہر قسم کی بات، یہ اس کے عقل کی کمی کی نشانی ہے۔ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں اذا تم العقل، جب انسان کی عقل تام ہوتی ہے، جب انسان کی عقل کامل ہوتی ہے، جب انسان کی عقل مضبوط ہوتی ہے، چونکہ عقل انسان کے تمام اعضاء پر حاکم ہے، وہ ان کا سربراہ ہے، تمام چیزوں کو عقل کنٹرول کرتا ہے۔ تو جب عقل کنٹرول کرتا ہے، فرماتے ہیں عقل اگر کامل ہوگی پھر اس کی کلام کم ہو جائے گی، باتیں تھوڑی کرے گا، فضول اور لغو اور بہیدہ باتوں سے اس کا عقل اس کو روکے گا۔ بس خام خواہ کا بولنا،
بہت زیادہ بولنا امیر کائنات کے اس فرمان ذیشان کی روشنی میں یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اس کا عقل ابھی کامل نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔ قال علیہ السلام الدہر یخلق الابدان، زمانہ جسموں کو کہنا و بوسیدہ، وَيُجَدِّدُ الْآمَالِ، اور آرزوؤں کو تر و تازہ کرتا ہے، يُقَرِّبُ الْمَنِيَّةَ، موت کو قریب، وَيُبَاعِدُ الْأُمْنِيَّةَ، اور آرزوؤں کو دور کرتا ہے، من ظافر بہی ناصبا، جو زمانہ سے کچھ پا لیتا ہے وہ بھی رنج سہتا ہے، ومن فاتہ تائبا، اور جو کھو دیتا ہے وہ تو دکھ جھیلتا ہی ہے۔ اب اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں جو عربی کو سمجھنے میں ذوق رکھتے ہیں۔ دہر زمانہ، وقت، یہ شب و روز، یہ مہینے، یہ سال۔ یخلق، اخلق یخلق، یخلق ہوتا ہے بوسیدہ کرنا، فنا کرنا، پرانا کرنا، جو بھی لیں۔ ابدان، خیر بدن کی جمع جسم۔ آگے کیا لفظ ہے؟ یجدد، تجدید ہوتا ہے ایک شے کو نیا بنانا، قدیم کے مقابل میں ہوتا ہے جدید، قدیم یعنی پرانا، جدید یعنی نیا، تر و تازہ۔ اس کے بعد پھر اگلا لفظ ہے منیہ، منیہ موت کو کہتے ہیں۔ آگے ہے امنیہ، امنیہ کیا ہے؟ جس کی انسان تمنا کرتا ہے، اس کی تمنا، خواہشات۔ آگے لفظ ہے، یہ لکھ لیں، ناصبہ۔ ناصب اس کا معنی ہوتا ہے تھکا دینا، ٹھیک ہو گیا۔ تائبہ اس کا معنی بھی وہی تھکنے میں آتا ہے، رنجیدہ کر دینا۔ خوب، اب ذرا غور کرو، امیر المومنین یہاں فرما کیا چاہ رہے ہیں؟ فرمانا چاہتے ہیں کہ الدہر، کہ یہ جو زمانہ ہے، زمانے سے مراد وقت نہیں، یعنی یہ حوادث زمانہ، یہ حادثات، یہ جو گردش لیل و نہار میں انسان کچھ پا لیتا ہے اور کچھ کھو دیتا ہے، اس میں انسان کو کچھ چیزیں ملتی ہیں، کچھ اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں، کچھ کی وہ خواہش رکھتا ہے لیکن وہ ملتی نہیں ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں الدہر یخلق الابدان، یہ زمانہ یعنی یہ گردش لیل و نہار، یہ حوادث زمانہ بدنوں کو بوسیدہ کر دیتے ہیں، یعنی جسموں کو پرانا کر دیتے ہیں۔ بوسیدہ، پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا بدن بوسیدہ، کہنا، کمزور ہوتا جاتا ہے۔ یہ حالات زمانہ ہے۔ زمانے کا کام کیا ہے؟ یعنی جوں جوں وقت گزر جاتا ہے، حوادث زمانہ انسانی جسم کو بوسیدہ، کہنا، کمزور، پرانا کرتے جاتے ہیں۔ لیکن وَيُجَدِّدُ الْآمَالِ، ادھر کیا کرتا ہے؟ خواہشات کو، اعمال، عمل، یعنی وہ جو چاہتا ہے، حمزے کے ساتھ، عین والا نا، حمزے کے ساتھ، یعنی اس کی جو آرزو ہیں ان کو یہ زمانہ تر و تازہ رکھتا ہے۔ نئی سے نئی آرزو، تجدید، یعنی نئی سے نئی خواہش اس کے دل میں، ایک خواہش وہ ہو گئی، پھر اور خواہش، پھر وہ ہو گئی، پھر تیسری خواہش، پھر چوتھی، پھر پانچویں، تجدید یعنی خواہشات کو نیا سے نئی اس کے دل میں یہ حوادثات زمانہ اور یہ زمانہ پیدا کرتا رہتا ہے۔ یقرب المنیۃ، موت کو قریب کرتا ہے۔ جو دن گزر گیا،
ہم کہتے ہیں نا ماشاءاللہ جی بچہ بڑا ہو گیا، وہ بڑا نہیں ہو گیا، وہ جو دن گزرا ہے وہ موت کے قریب ہو گیا۔ تیرا ہر دن، تیرا ہر مہینہ، تیرا ہر سال، کیا الفاظ ہیں؟ یقرب المنیتا، یہ زمانہ موت کو قریب کرتا ہے۔ یقرب تقریب یعنی قریب کرنا، یقرب المنیتا، منیہ کہتے ہیں موت کو۔ یہ زمانہ موت کو قریب کرتا ہے۔ وَيُبَغِّضُ الْأُمْنِيَّةَ، جبکہ امنیہ یعنی جس کی تمنا تھی، جو اس کی آرزویں تھیں، ان کو دور کرتا ہے۔ کل کا دن گزر گیا، پرسوں کا، سال، ہفتہ، مہینہ، سال، 2 سال جو گزرتے گئے، موت کو قریب کر رہا ہے ہر گزرتا وقت۔ لیکن جو تیری آرزویں ہیں کہ یہ ہو جائے، پھر اگلی آرزو، پھر یہ ہو جائے، پھر اگلی آرزو، پھر یہ ہو جائے، فرماتے ہیں اس کو وہ بعید کرتا رہتا ہے، ایک سے ایک، ایک سے ایک۔ چلو آج نہیں ہوئی، کل پوری ہو جائے گی، اس ہفتے نہیں ہوئی، اگلے ہفتے، اس ہفتے نہیں ہوئی، اگلے مہینے، اس نہیں ہوئی، اگلے سال، اس سال نہیں ہوئی، اس سے اگلے سال۔ یبعد الامنیہ یعنی آرزوؤں کو، امنیہ یعنی تمنا سے، ان خواہشات کو دور کرتا ہے۔ اگلا جملہ یہ سمجھنے والا ہے، مولا فرماتے ہیں من ظافر بہ، جو بندہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی جس شخص نے زمانے سے جو چاہا تھا، جو طلب کیا تھا، وہ اس کو مل گیا، اس کو اگر مل گیا ہے، ظافرہ کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہونا، یعنی جو اس میں کامیابی سے مراد ہے یعنی جو لینا چاہتا تھا، اگر اس کو وہ مل گیا، ناصبہ، پھر بھی یہ شخص، ناصبہ کا معنی میں نے بتایا، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہی تھک جانا، رنج سہنا۔ کیوں؟ پھر اس کو محفوظ کرنے میں اتنا پیسہ آ گیا، اس کو کیسے محفوظ کروں، یہ زمین ہے اس کو کیسے محفوظ کروں، یہ گھر آ گیا، یہ گاڑیاں آ گئی، یعنی جو جو آتا گیا ہے، پھر اس کی حفاظت اور اس کو بچانے اور اس کے محفوظ کرنے میں وہ پھر دکھ اٹھاتا رہتا ہے۔ پھر اس بینک میں ڈال لوں، اس کو اس میں، حتیٰ کہ لوگ سوئس بینکوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ وَمَنْ فَاتَهُ، اور جو اس میں سے کھو دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو شخص اس زمانے میں سے جو چاہتا ہے کہ مل جائے اور اس کو ملتا نہیں ہے، ظاہر ہے اس کی تلاش میں وہ شخص محنت تو کرتا رہتا ہے، تو جب محنت کرتا رہتا ہے تائبہ، پھر وہ بھی تھک جاتا ہے، دکھ تو وہ بھی جھیلتا ہے۔ کیوں؟ مسل تو نکتہ یہاں جو ہے وہ سمجھنے والا وہ یہ ہے، یعنی جس کو دنیا میں سے بہت کچھ مل گیا، سکون اس کو بھی نہیں ہے، اور جس کو اس کی چاہت کے مطابق نہ مل سکا، سکون اس کو بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وہ جو کل والا بیان تھا کہ العفاف زینت الفقر، وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، اگر آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تو آپ سکون میں رہیں گے، لیکن اگر آپ اپنی ان خواہشات کو تلاش میں مسلسل لگے رہتے ہیں تو سوائے اس تعب، تھکاوٹ کے، رنج کے، سختی کے اور تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے، جس کے پاس بہت ہے سکون، وہ بھی رات کو نیند کی ٹیبلٹ کھا کے سوتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے اور قناعت کی نعمت سے بھی محروم ہے، شب و روز دن رات لگا ہوا ہے کہ یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، وہ لینا ہے، وہ لینا ہے، اور وہ مل نہیں رہا، تو فرماتے ہیں پھر ایسا بندہ بھی جب نہیں پاتا تو سکون اس کو بھی سوائے تھکاوٹ کے، دکھ کے اور رنج کے اور کچھ نہیں ملتا۔ لہذا امیر کائنات کے جو پیچھے فرمان ہم نے پڑھا تھا، اگر اس پر چلیں
کہ العفاف زینت الفاقر، کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے فاقر تو پاک دامنی ہاتھ نہ پھیلاؤ، حرام کی طرف نہ بڑھو. ٹھیک ہے جی. قناعت اختیار کرو. اگلے جملے میں فرماتے ہیں قال علیہ السلام، یہ اجتماعی حوالے سے فرماتے ہیں من نصب نفسہ للناس اماما، جو لوگوں کا پیشوا بنتا ہے، فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ، تو اسے دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے اپنے کو تعلیم دینا چاہیے. وَلْيَكُنْ تَعْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَعْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ، زبان سے درس اخلاق دینے سے پہلے اپنی سیرت و کردار سے تعلیم دینا چاہیے. معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم، جو اپنے نفس کی تعلیم و تعدیب کرے وہ دوسروں کی تعلیم و تعدیب کرنے والے سے زیادہ احترام کا حقدار ہے. فرماتے ہیں وہ شخص جو لیڈر بننا چاہتا ہے، امام، آگے چلنے والا، پیشوا، رہنما، اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس سے وہی جو سیاسی لیڈر ہو، ملک کا لیڈر ہو، نہیں، جو گھر کا سربراہ ہے وہ بھی تو اپنے جو گھر والے ہیں ان کے لیے امام ہوتا ہے، وہ ان کا رہنما ہوتا ہے، وہ ان کا پیشوا ہوتا ہے. ایک استاد ہے وہ اپنی کلاس کا پیشوا ہے، وہ کلاس کو لے کر چلتا ہے. ایک پیش نماز ہے وہ اپنے مقتدیوں کے لیے لیڈر ہوتا ہے، وہ ان کا پیشوا ہوتا ہے، وہ ان کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں من نصب نفسہ للناس اماما، جو شخص اپنے آپ کو لوگوں کے لیے امام، لیڈر، پیشوا، وہ چاہے دنیا کا ہو، پوری کائنات کا ہے، چاہے وہ ایک ملک کا ہے، چاہے وہ ایک صوبے کا ہے، ضلع کا ہے، محلے کا ہے، ایک ادارے کا سربراہ، وہ باقی سٹاف کے لیے رہنما اور پیشوا ہوتا ہے. کوئی ادارے کا پرنسپل ہے، کوئی ادارے کا مدیر ہے، ایک سکول ٹیچر ہے تو اپنی کلاس کے لیے رہنما اور پیشوا ہوتا ہے. خلاصہ جو بھی شخص للناس سے دوسروں کے لیے، اب ناس میں چاہے اس کے معتاد میں 6 بندے آتے ہیں، چاہے 6 لاکھ، 6 کروڑ، 6 ارب آتے ہیں، بات اس سے نہیں ہے. جو بھی دوسرے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو ناصب امامن، پیشوا بناتا ہے، لیڈر بنتا ہے، اس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہیں. آپ لیڈر ہیں، آپ پیشوا ہیں، آپ سربراہ ہیں، آپ نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. امیر کائنات فرماتے ہیں فَلْيَبْدَعْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ، دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے اپنے آپ کو تعلیم دو. جو کچھ دوسروں کو سکھانا ہے، دوسروں کہنا ہے بےایمانی نہ کرو، پہلے خود چھوڑو. دوسروں کو کہنا ہے مسجد میں آؤ، پہلے خود تو جاؤ. دوسروں کو کہنا ہے کسی کا حق نہ کھاؤ، پہلے خود نہ کھاؤ. دوسروں کو کہنا ہے سچ بولو، پہلے خود بولو. دوسروں کو کہنا ہے نماز وقت پر پڑھو، پہلے خود تو پڑھو. دوسروں کو کہنا ہے خمس ادا کرو، پہلے جناب خود تو کرو.
خلاصہ لوگوں کو جو آپ تعلیم دے رہے ہیں، جو آپ لوگوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں، پہلے فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ، پہلے اپنے آپ کو تعلیم دے۔ لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ تم جو کرتے نہیں ہو کہتے کیوں ہو، یہ اس کی تفسیر ہے۔ امیر فرماتے ہیں اگر آپ نے چند لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، پیشوائی کرنی ہے، ان کا سربراہ بننا ہے، ان کا لیڈر بننا ہے کسی بھی حوالے سے، تو دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے فرماتے ہیں فَلْيَبْدَأْ، ابتدا کرے، بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ، اپنی تعلیم سے، پہلے اپنے آپ کو سکھائے، قبل تعلیم غیرہی، دوسروں کو تعلیم دینے سے، دوسروں کو سکھانے سے پہلے۔ لیکن اگلا جملہ اس سے ہے، وہ کیسے تعلیم دے اپنے آپ کو؟ وَلْيَكُنْ تَعْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ، اس کی وہ تعدیب، اس کا وہ سکھانا، اس کا وہ درس اخلاق، وہ اس کے کردار اور اس کے سیرت سے ہو، قبل تعدیبہ بلسان، زبان سے تعدیب سے پہلے۔ بھائی زبانی لیکچر سے بہتر ہے کہ آپ اپنے کردار سے لوگوں کو سکھائیں۔ ہر روز آپ کہتے ہیں اپنی کلاس کو کہ وقت پر آیا کرو، زبانی کہنے سے پہلے جناب خود اس ٹائم پر پہنچیں۔ قبل تعدیبہ بلسان، آپ دوسروں کو یہ کہیں کہ نماز مسجد میں پڑھو، یہ کہنے سے پہلے اپنے کردار سے خود تو جا کر مسجد میں پڑھو۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ جناب میں اپنی دنیا کی بات کرتا ہوں، طالب علموں کو کہ جناب اپنے شاگردوں کو، جو بھی ٹیچر ہے کہیں پر بھی، کہ محنت کرو، اس کہنے سے پہلے بتعدیب ہی وَلْيَكُنْ تَعْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ، کیا تو خود اپنا لیکچر پوری محنت سے تیار کر کے آ، تاکہ تیرا کردار ان کے لیے نمونہ عمل بنے۔ وَلْيَكُنْ تَعْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ، پوری توجہ، امیر کائنات متوجہ کر رہے ہیں، زبانی جمع خرچ سے بات نہیں بنتی۔ اگر آپ نے دوسروں کو سکھانا ہے تو ان کو سکھاؤ بِسِيرَتِهِ، اپنے کردار کے ذریعے، قبل تعدیبہ بلسان، زبانی تعدیب سے پہلے۔ آپ کا کردار جب اس قابل ہو جائے پھر لوگوں کو کہو کہ یہ کرو۔ جب تک تیری سیرت، تیرا اپنا کردار ان کے لیے نمونہ عمل نہ ہو، زبانی جمع خرچ سے بات نہیں بنتی۔ آپ نے دیکھا نہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال تک اسی کفار کے معاشرے میں رہے، لیکن یہ نہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ، پہلے اپنی سیرت سے اپنے آپ کو منوایا، پھر زبان سے ان کو سمجھایا کہ وحدانیت کا اقرار کرو۔ وہ تب مؤثر ہوا کہ ان کی سیرت ان کے سامنے تھی۔ لہذا جس شخص کا عمل اس کے قول کے مطابق نہ ہو، اس کا وہ قول کبھی مؤثر ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک استاد دن میں 20 دفعہ بھی لڑکوں کو کہے خبردار چھٹی نہ کیا کرو، غیر حاضری نہ کیا کرو، اور ٹیچر صاحب خود ہر ہفتے 2-3 چھٹیاں کر لے، اس کی اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایک ٹیچر سٹوڈنٹ کو کہتا ہے ٹائم پر کلاس میں آیا کرو، اور خود محترم 15 منٹ 20 منٹ لیٹ آتا ہے، اس کے اس کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں
والیکن تعدیبہ بسیرت ہی، جناب لیڈر صاحب، رہنما صاحب، پیش نماز صاحب، آپ اگر اپنے ان لوگوں کی جن پر کہ آپ لیڈر ہیں، پیشوا ہیں، اگر آپ نے ان کو کچھ سکھانا ہے تو ان کو سکھاؤ بسیرت ہی، اپنے کردار کے ساتھ، قبل تعدیب ہی بلسان، زبانی تعدیب سے پہلے، یہ نہیں کہ زبانی جمع خرچ کرو، پہلے کردار پیش کرو، پھر اس کے بعد آپ ہیں زبانی تعدیب پر۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمُعَلِّمُ نَفْسِهِ، جو شخص اپنی ذات کا معلم ہے، وَمُؤَدِّبُهَا، جو اپنے آپ کی تعدیب کرتا ہے، جو اپنے آپ کو سکھاتا ہے، جو اپنے آپ کو درست کرتا ہے، احق بالاجلال، وہ احترام کا احق، زیادہ حقدار ہے، کس سے؟ اس سے کہ من معلم الناس، جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، لیکن خود اس پر کچھ نہیں کرتا۔ امیر کائنات فرماتے ہیں جو اپنی تعلیم، جو خود کو سکھاتا ہے، چونکہ خود کو سکھائے گا تو اس کا کردار بولے گا۔ آپ اس کا مرادی ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جس کا کردار معلم ہو وہ زیادہ احترام کا حقدار ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو فقط زبانی لوگوں کا معلم ہو اور مؤدب ہو۔ ایک شخص فقط زبان سے لوگوں کو لیکچر دیتا رہتا ہے، اور ایک شخص ہے کہ جس کا کردار لوگوں کے لیے مشعل لے رہا ہے، فرماتے ہیں یہ زیادہ حقدار ہے۔ لہذا امام علیہ السلام کے اس فرمان ذی شان کی روشنی میں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی جتنے لوگوں کا اب اس کے پیچھے 4 بندے ہیں، 400 ہے، 4000 ہے، جس نے اپنے آپ کو ان کا لیڈر بنایا ہے، فرماتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کی تعلیم دے، اپنے آپ کو سکھائے، اپنی تربیت کرے، پھر دوسروں کا ہے، اور وہ تربیت اس کی سیرت اور کردار سے ہو، فقط زبانی جمع خرچ نہ ہو۔ 15 منٹ ممبر پر دھواں دھار لیکچر دے دیا اس بات پر کہ دنیا بڑی بری شے ہے، اور مومن نے کہا جی مجلس پڑھ دو، کہتے ہیں جی 50,000 لوں گا۔ جناب آپ تو بھی کہہ رہے دنیا بڑی چیز ہے اور ابھی آپ 50,000 مانگ رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ تقریر فرما دی، جو خمس نہیں دیتا اس کا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور محترم نے خود کبھی 1 روپیہ خمس کا نہیں دیا۔ مہمان نوازی پر آدھا گھنٹہ بول دیا، لیکچر کر دیا، اور خود کبھی کسی کو 1 گلاس پانی کا تک نہیں پلایا۔ نہ، فرماتے ہیں تیری تعلیم تو دوسروں کو سکھانا چاہتا ہے تو وہ سکھا بسیرت ہی، اپنے کردار کے ذریعے، زبانی جمع خرچ میں نہ جاؤ۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں نفس المرء خطاہ الی اجل، انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھائے لے جا رہا ہے۔ آپ ذرا غور کرو، نفس سانس کو کہتے ہیں، خطا خطوہ کی جمع ہے، قدم، یہ جب ہم چلتے ہیں تو جہاں 1 پاؤں ہوتا ہے، پھر جو اگلا پاؤں جہاں قدم رکھتے ہیں درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اجل، موت، وقت معین کو اجل کو کہتے ہیں، مقررہ وقت کو۔ خوب، نفس المرء، انسان کا ہر سانس، خطاہ الی اجل، اس کی موت کی طرف ایک قدم ہے۔ یعنی یہ جو ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی سانس چل پڑا، وہ جو پہلا ختم ہو رہا ہوتا ہے، ہر سانس ایک تو ہوتا ہے نا، ہر سال، ہر ہفتہ، مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن،
امیر المومنین فرماتے ہیں تیرا ہر سانس تمہیں موت کی طرف لے کر چل رہا ہے. اتنا جلدی یہ سفر طے ہوگا کہ ہر سانس مسلسل تمہیں موت کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور اسی کے ساتھ کا اگلا فرمان فرمایا وقال علیہ السلام کل معدود منقض، جو چیز شمار میں آئے اسے ختم ہونا چاہیے. وَكُلُّ مُتَوَقَّعٍ آتٍ، اور جسے آنا چاہیے وہ آ کر رہے گا. بالکل آسان. کل معدود، ہر وہ شے جو شمار کی جاتی ہے 1 2 3 4. منقض، انقضاء کا معنی ہوتا ہے فنا ہونا، ختم ہو جانا. ہر وہ شے جو گنی جاتی ہے منقض، وہ ختم ہونے والی ہے. یہ جو ہماری زندگی ہے کیا یہ معدود ہے، اس کا شمار ہوتا ہے؟ تو ہر بندہ کہے گا جی کہ فلاں بندے کی زندگی اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے. پس جب ہماری زندگی معدود میں سے ہے، شمار میں، گنتی میں آتی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں جو چیز گنتی میں آتی ہے منقضٍ، بالآخر اس نے ختم ہونا ہے. آپ ملین اور بلین اور ٹریلین تک بھی آپ شمار کریں، بالآخر ایک نقطے پر جا کر وہ ختم ہونے والا ہے. تو آپ مرادی معنی لے سکتے ہیں کہ یہ دنیا چونکہ شمار ہو، یہ زندگی شمار میں آتی ہے، یہ معدود ہے، منقضٍ، بالآخر یہ ختم ہونے والی ہے. وَكُلُّ مُتَوَقَّعٍ، توقع ہوتا ہے جس کی امید کی جائے، جس کا پتہ ہو، اور جس کی امید ہوتی ہے آتٍ، وہ آنے والی ہے. کیا ہم لوگوں کو پہلے دن سے موت کی توقع ہے یا نہیں ہے؟ ہر بندہ کہے گا جی ہے، ہمیں موت کی توقع ہے، ہمیں برزخ کی ہے، ہمیں حساب و کتاب کی ہے. تو پس جب ہر شے، جب اس کی توقع ہے، فرماتے ہیں جب توقع ہے تو پھر وہ یقیناً آنے والی ہے. تو پس یہ دونوں فرمان تقریباً ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے سے. خداوند متعال ہمیں کلام محمد و آل محمد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.